ہم تمہیں مفت میں مل گئے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. یہ میرا دل ہے لڑکی کھلونا چاہیے تھا تیرا خط پڑھ رہا ہوں جلانا چاہیے تھا. کتنی ہی آپ کی ویڈیوز لوگوں نے مجھے بھیجی ہیں جو لیک ہوئی ہیں, مطلب نہیں وہ والی نہیں. میں حالانکہ بہت بزی تھا. ہوا اسٹیمنا افیکٹ. زیادہ پیار کس گاڑی سے ہے, پہلی گاڑی سے یا دوسری گاڑی سے؟ السلام علیکم ناظرین, ڈیلی پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان مطلوب طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. فریم کی اس جانب جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, تازہ ڈینگی سے ریکور ہوئے ہیں. تو ڈینگی نے کہاں کیا نقصان پہنچایا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کپڑوں سے آپ پہچان گئے ہوں گے the one and only اقرار الحسن صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ہیلو بردر, آپ کا انٹرویو آپ نے خود بلایا تھا انٹرویو کے؟ نہیں ایسے سر ایسے نہیں ہوتا ہے. جب انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں دو ٹائم پہ, آپ ویسے آپ ایک ٹائم پہ دو کام چیزیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہاں جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا احسان. آپ بتائیں, صحت آپ کی ٹھیک ہو گئی؟ جی مطلب ویسے بادی نظر میں ہوگی. سب سے زیادہ افیکٹ کس چیز پہ ہوا؟ ڈینگی کا. ڈینگی کا ہی پوچھ رہے ہیں نا؟ ڈینگی کے بعد سر, ڈینگی کے بعد سب سے زیادہ افیکٹ ہوا جی میری اپنا گھریلو زندگی پہ. میرے ایک دوست ہیں, وہ آ کے ہمارے گھر میں رہنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد سے یخنی پلا رہے ہیں آپ؟ نہیں, وہ یخنی والے دوست نہیں ہیں. یخنی والے دوست ابھی تک یخنی والے دوست تو غائب ہو گئے نا. اچھا اقرار بھی, ہم نے ویسے ڈینگی کے بارے میں سنا ہے اسٹیمنا اس سے بہت افیکٹ ہوتا ہے, چلنا پھرنا آپ کا, اٹھنا بیٹھنا بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, نیند کا پیٹرن. ہوا اسٹیمنا افیکٹ؟ جی مطلب میں واک بھی کر کے آتا ہوں یا 2-4 سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو سانس پھول جاتا ہے. اور نیند کا پیٹرن خیر بہت زیادہ نہیں ہوا, لیکن ایک ٹائم پہ کتنی سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں؟ ایک ٹائم پہ میں 4 سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں. نہیں شرن بھی یہی. نہیں غلط سمجھا میں, وہ تو چلو ٹھیک ہے. کس چیز پہ ڈینگی نے بہت زیادہ اثر کیا, ہٹ کیا, کہ وہ مطلب اب وہ ذرا ریپیئرنگ کے اس میں آپ کو لگا کافی ٹائم میں جائے گا, دماغ ہے یعنی کس چیز؟ ڈینگا کیا؟ ڈینگی. ہاں تو پتہ نہیں مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہ بونس کے اوپر اس کا اثر ہے, سانس کے اوپر اس کا وہ ہے. اوور آل اس نے بڑا ویک کیا. اور مجھے سچی بات بتاؤں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈینگی ایسا خطرناک ہے. اسی لیے میں آپ کے تفصیل سے بھائی کہ احتیاط کیجیے, بڑی خطرناک چیز ہے. احتیاط کیجیے بڑی. خیر وٹنس کیا ہوا, آپ میرے ساتھ تھے 10 دن ہاسپٹل میں بھی, گھر پہ بھی. اچھا ہم نے دیکھا آپ کے پاس گاڑیاں بھی ماشاءاللہ 2 ہیں, گھر بھی آپ 2 بنا رہے ہیں. آپ کو ویسے اپنی دونوں گاڑیوں میں سے کون سی گاڑی اچھی لگتی ہے؟ زیادہ پیار کس گاڑی سے ہے, پہلی گاڑی سے یا دوسری گاڑی سے؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ وضاحت کر لوں کہ 2 گھر نہیں بنا رہا بھائی, ایسے لوگ کہیں گے پتہ نہیں کہاں سے بنا رہے ہیں. ایک ہی ہے, وہ بھی بڑی مشکل سے بن رہا ہے. خیر آپ کو لفافہ شفا نہیں مل رہا یار؟ نہیں, میں نے آج تک آفر ہی نہیں, پتہ نہیں کون خوش قسمت لوگ ہیں. لفافے والے کون ہوتے ہیں جن کو لفافے مل جائے؟ آج کی قسم آج تک, مطلب ہاں وہ سریام کے حوالے سے ہوئی ہے, وہ جو پروگرام آن ایئر نہ کرنے پہ وہ فیکٹری مالکان اور ادھر سے, لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک کوئی لفافہ شفافہ نہیں آفر کیا. خیر ایسے ہی جیسے ایک بندے کے پاس ایک گاڑی ہو, وہ ایک گاڑی وہاں پکڑی کر دے اور وہ جوس پینے نکل جائے. گلا جو گل نکلی ہے یہ بس ہمیں گلا جو جریے نا گل نکلی. بیٹا انٹرویو کر رہے ہیں, تھوڑی دیر دے دو. یہ بندہ آ گیا تھا, ہم نے یہ چلانا ہے, ہم نے ساری چیزیں چلانی ہے. ذاتی زندگی کے حوالے سے آپ ماشاءاللہ ہمیں ہمیشہ کالے کپڑوں میں ہی نظر آتے ہیں. تو یہ کالے کپڑوں کے علاوہ اور کوئی کپڑے ہیں, یعنی اس میں کیا کالا ہوتا ہے ان کپڑوں میں آپ کے پاس؟ ان کپڑوں میں دل کالا ہوتا ہے سر, ان میں جوتے آپ کا سفید ہے. اچھا تو نہیں میرے پاس ہے. دیکھیں آپ تو کم سے کم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس دوسرے رنگوں کے سوٹ نہیں ہیں. چلیں اس سوال کو بھی تبدیل کرتا ہوں میں. مجھے پتا اب انہوں نے کہہ دینا کہ میرے پاس جو دوسرے رنگوں کے کپڑے ہیں وہ تو تم بھی پہنتے ہو. یہی مطلب آپ سمجھدار ہیں. ماشاءاللہ گھڑی بھی کالی, کپڑے بھی کالے, اور جو ہے نا وہ ماشاءاللہ ڈھیر ساری چیزیں. اچھا گاڑی بھی آپ نے کالی رکھی ہوئی ہے, گھر بھی میں نے سنا ہے کالے ڈیزائن کا. گھر وائٹ ہے. گھر وائٹ ہے. آپ نے یہ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ وہ جو 2 گاڑی ہیں ان میں سے آپ کو کون سی گاڑی اچھی لگتی ہے؟ پہلی گاڑی اچھی لگتی ہے یا دوسری گاڑی زیادہ اچھی لگتی ہے؟ گاڑی ہوتی ہے, گاڑی میں کیا اچھا لگتا ہے, مطلب ٹھیک. اچھا گاڑی میں کوئی نہیں,
نہیں میں کوئی اتنا فرینڈلی گاڑی کا یوزر فرینڈلی نہیں. اچھا گاڑی کے یوزر فرینڈلی نہیں ہے. چلیں آپ سے ایک اور سوال. اس طرف راجہ صاحب آنا نہیں جس طرف آپ مجھے لے کے آ رہے ہیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ آ جائیں گے. اچھا یہ بتائیں عمران خان صاحب کی ایک عادت جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو. ان کی ایکسرسائز کرنا ان کا مجھے لگتا ہے. جو عامر خان کے بھانجے ہیں عمران خان, میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی ایکسرسائز کرتے ہوں گے, فٹ ہے میرا خیال ہے. ہاں جی. ایک کوئی ایسا گانا جو آپ کو اچھا نہ ان کا لگتا ہو. کن کا؟ عمران خان. عمران خان تو گانا گاتے ہی نہیں ہے. عمران خان سنگر جو ایمپلیفائر جنہوں نے گانا گایا تھا نا, ان کا نام بھی عمران خان. جی ان کا نام. پتہ نہیں, پھر میں ایمپلیفائر ہی سنا ہوا میں نے. پسندیدہ لیڈر. میرا پسندیدہ لیڈر نہیں میرا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. عقائد دو جہاں, اگر آپ اوور آل پوچھیں تو. ان کے بعد یعنی آج موجودہ فی الوقت موجودہ پاکستان کا سیاسی میرے علاوہ. دیکھیں مجھ سے اگر آپ کہیں رینکنگ کے اعتبار سے تو ویسے بڑا مشکل سوال. رہنے دیں کوئی اور سوال کریں. صافی کو یہ کہنا بتانا بھی نہیں چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ پھر. اچھا یہ چھوڑیں اس کو. یہ گاڑیوں کا آپ نے بتا دیا کہ آپ نے جواب. ہاں جی, وہ لیڈر کا بھی نہیں دینا, گاڑیوں کا بھی نہیں, گاڑیوں کا بھی نہیں دینا, لیڈر کا بھی نہیں دینا. ہاں. اور کوئی ایسی زندگی میں چلیں کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو. وہ مر کے ہی پوری ہو سکتی ہے. نہیں اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. ویسے آپ جاتے جاتے واپس میں نے تو دیکھا. یہ ڈینگی میں تو ایسا ہی تھا جی. مجھے خود بھی ایک بار میں نے کیلکولیشنز کر لی تھی کہ کیا کیا کس کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے میری ایک خواہش تھی کہ میرے لیے کچھ تھا. آپ کے لیے وہی جو میرے کپڑوں پہ قبضے کیے ہوئے آپ نے. بدامی صاحب کے لیے. بدامی صاحب کے لیے بھی تھا. اور بدامی صاحب دعائیں کر رہے تھے کہ میں چلا جاؤں تو چیز ان کے قبضے میں آ جائے. اچھا بدامی صاحب جب بھی آپ کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو ان کی جیب میں کتنا کیش آپ نے دیکھا ہے آج تک؟ صحیح سی بتانا ہے آپ نے. یار مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے بہت ہو کیش, لیکن وہ کیش استعمال ہوتا ہوا کبھی ہم نے دیکھا. یہ دیکھیں یہ ان کی طرف سے سوال آیا بھائی میں نے اس طرح نہیں میں اس پہ بانگے دھول بھائی کبھی زندگی میں مطلب ایک آدھ بار کے علاوہ, اور بہت ہی خوش قسمت دن ہوگا وہ, ورنہ ان کا کیش کبھی کیش کارڈ کچھ ابھی میں نے استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ چیز استعمال ہو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی. یعنی وہ شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے. وہ کسی بھی چیز کی شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے بھائی. بڑے کسی بھی چیز کی شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. یہ بڑا وہ ہے, لیکن اس کی طرف آتے ہیں. اچھا اقرار بھائی آپ نے بڑی بڑی ماشاءاللہ ماریں کھائیں, آپ نے ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ماریں کھانے. مار کھانے میں ماشاءاللہ والی کوئی بات نہیں ہوتی. نہیں لیکن جس طریقے سے آپ فخر سے بتاتے ہیں, ہم نے انٹرویوز میں دیکھا کہ یار جس دن میں کوٹ نہ کھا کے آواں گھر دے کہندے نہیں یار تو کام نہیں کیتا ہے نا, آپ کا کام اس طرح کا ہے. تو درد ہوا کبھی مار کھانے کی وجہ سے؟ سر مار کھانے کی بات نہیں. کتنا درد ہوا کہ کبھی چیخیں نکلی آپ کی؟ نہیں میں پتہ نہیں کیوں ایک وہ میں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا اس طرف میں نہیں آؤں گا, لیکن میں نے کبھی نہیں. سچی بات ہے کہ مجھے میں کل بھی شاید سوچ رہا تھا کہ آئی بی والوں نے کتنا مارا تھا یار مجھے, اور مجھے کوئی نہیں ایک لمحے کے لیے نہیں ہوا کہ یار منت کرے معاف کر دو چھاڑ دو. میں آپ کو نا سچویشن دیتا ہوں, ہاں یا نا میں جواب دینا, آپ کو کوئی پسند ہے یا نہیں. جاوید ہاشمی یا عمران ہاشمی؟ جاوید ہاشمی. کیوں؟ مجھے اچھے بڑے سلجھے ہوئے مدبر اور بڑے اچھے بات کر. آپ یعنی آپ کو پرفارمنس کے اعتبار سے اچھے نہیں لگتے ہیں کیا؟ نہیں مجھے پرفارمنس کے اعتبار سے ہی اچھے لگتے ہیں جاوید ہاشمی. پھر آپ نے عمران ہاشمی کو نہیں دیکھا؟ اچھا مولا جٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا میرا, میں آپ کو بتانا تو پوری کرنے دیں. میں نے آپ کو مولا جٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا میرا. آپ نے ابھی تک دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اس پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. نہیں میرا اشتیاق بہت ہے دیکھنے کا, لیکن نہیں ابھی میں اشتیاق نہیں آپ کی بات کر رہا ہوں. مطلب مجھے شوق بہت ہے دیکھنے کا, لیکن نہیں دیکھ سکا اب تک. آج مجھے پاکستان سے باہر جانا ہے تو 3-4 دن بعد واپس آؤں گا, تب تک کسی اچھے سنیما میں لگی تو پھر ضرور دیکھوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ 2 صحافی ہیں پاکستان میں, ایک سہیل وڑائچ صاحب جو بیڈ روم میں گھس جاتے ہیں, اور ایک اقرار الحسن صاحب جو کسی بھی کمپنی کے دفتر کے اندر جو ہے نا گھس جاتے ہیں, مائک آگے جو ہے نا یہ کر دیتے ہیں. تو کوئی ایسا یادگار واقعہ ہے جو آپ کو یاد ہو؟ سہیل صاحب کو تو خیر بہت یاد ہے. کمپنی کے اندر گھسنے کا مطلب کاروباروں میں ہی آپ جاتے ہیں نا, چھاپے مارتے ہیں ریسٹورینٹس میں آگے پیچھے. کبھی آپ گئے ہیں اور آگے آپ نے دیکھا ہو کہ آگے کوئی سسٹم اس طرح کا ہو رہا ہو یا کوئی نظام, کوئی آپ نے کہا کوئی نہیں یار بڑا نظام ہو رہا ہوتا تھا, میں بتا نہیں سکتا ظاہر. وہ ہم نے تو بڑے اس طرح کے پروگرام کیے ہیں کہ جس میں آپ بتائیں ہم بیپ لگا دیں. جسم میں جب درد وغیرہ ہوتا ہے تو مساج وغیرہ کرواتے ہیں. جسم فروشی سے آپ کو جسم میں درد کیوں آتا ہے؟ نہیں بات یہ ہے
یہ جسم سے ہی یاد آیا, جسم میں کبھی درد وغیرہ ہو تو مساج کرواتے ہیں؟ چلیں مرضی آپ. ہاں نہیں مساج نہیں وہ کبھی ابھی جب میں یہ جو مالشی ہوتے ہیں یہ بھی تو مساج ہی کرتے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, جب ڈینگی ہوا تو آپ تو جانتے ہی ہمارے راشد بھائی جو ہیں انہوں نے ہمارے بڑے پیارے پیارے ہاتھوں سے پورا. پاکستان میں اگر نوجوانوں کو, بہت سارے نوجوان ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو آپ کے ساتھ منسلک ہیں, آپ کو دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, کبھی آپ ان کو کوئی مشورہ دیں گے یار آپ کوئی کاروبار کریں جس میں آپ کو لگا ہو کہ آپ نے دیکھا ہو, آپ نے پڑھا ہو ریسنٹ ڈیز میں, بڑی کتابیں بھی آپ نے پڑھی ڈینگی کے دوران کہ یار یہ بڑا کاروبار ہے, اس میں بڑا فائدہ ہے, تو یار آپ نوجوانوں کو کہیں گے یار یہ کاروبار شروع کریں یا اس طرف آئیں, تو وہ کون سا کاروبار ہوگا؟ مجھے لگتا ہے میرا اگر مجھ سے سوال پوچھیں کہ اور جس پہ میں خود کام کر بھی رہا ہوں اور انشاءاللہ چیزیں آئیں گی بھی, کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ملکوں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کی بنیاد پہ, ابھی آپ دیکھیں نا کووڈ میں پاکستان کے سروائیول کی ایک ہی وجہ تھی اور وہ ریئل اسٹیٹ تھی, کنسٹرکشن تھی اور وہ ساری. اچھا اقرار بھی میرا ایک سوال ہے, بحیثیت قوم are we a bad product یا we have been marketed in a bad way؟ دونوں چیزیں ہیں. پروڈکٹ تو بری خیر نہیں تھے ہم, لیکن ہماری وہ اوور آل تربیت اور آہستہ آہستہ جو ماحول بنتا گیا اور جو پھر ہمارے حکمرانوں نے اور پھر جس طرح سے وہ ایک آمریت کے ماحول میں ہم مختلف فیزز سے گزرتے رہے, تو پروڈکٹ تو ہم اچھی ہیں, بڑی ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں, بڑے شاندار لوگ بھی ہیں, لیکن وہ اس پروڈکٹ کے اوپر وہ دھول جم گئی بدقسمتی سے اوور دا ایئرس. نسوانی حسن, آپ کو پتہ ہے استاد محترم کا ہمارا ہے کہ نسوانی حسن میں سب سے زیادہ کیا پسند کرتے ہیں؟ ویسے باخدا میں نے اس سوال کو متعدد مرتبہ سوچا کہ آپ کو آنکھیں اٹریکٹ کرتی ہیں, چہرہ, بال, مجھے کوئی اسپیسیفک چیز مطلب ایسا نہیں. 2 شادیاں آپ نے کر لی, آپ کو تو کم سے کم یہ نہیں کہنا, آپ کو تو کہنا چاہیے کہ نہیں یار مطلب اس میں بظاہر نسوانی حسن والی چیزوں کی وجہ سے نہیں, وہ تو انٹلیکٹ آپ کو پسند ہے. ہاں وہ دونوں وہ یہی آپ پہلا تو آپ دیکھیں نا وہ ابتدائی شاعری سے, یعنی دونوں والے معاملات میں آپ شاعری والا پہلے پھینکتے ہیں اور پھر نہیں دوسرے والے میں شاعری کا بہت زیادہ مل دخل نہیں تھا, لیکن بہرحال تھا انٹلیکٹ کی بات. بہرحال دوسرے والے نے پہلے والے کی شاعری والی کو ویڈیوز وغیرہ دیکھ یہ ہو سکتا ہے, یہ آپ تو آپ کا بھی اچھا تعلق ہے, پوچھ سکتے ہیں آپ. ویسے آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے؟ ہاں جی, مگر دیکھیں میں جب کہتا ہوں نا کہ میں مطمئن ہوں اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ مجھے کبھی اس کی وجہ سے, اس فیصلے کی وجہ سے یا اس کی کوئی کبھی پرابلم نہیں آیا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ میں اس سوسائٹی میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. ہر ایک شاید مجھ جیسا خوش قسمت نہیں ہو سکتا کہ اس کو اتنی اچھی بیگمات مل جائے, یا تو یہ میں کبھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ وہ ضرور کریں, وہ بہت ہی بڑی شاندار چیزیں کرنے والی اس سوسائٹی میں, بیکاز یہاں میں خود بھی خلاف ہوں میں خود بھی اس چیز کے جو ہے نا خلاف ہوں. میں بالکل آپ کی راج صاحب بالکل 2 شادیوں کے خلاف ہیں, اس لیے انہوں نے 3 کی ہیں. یہ بات ہے بھائی, یہ اقرار الحسن صاحب نے کہہ دی تھی, مذاق کرتے ہیں, فنی سا یہ کرتے ہیں. آپ جب بولتے ہیں نا, ٹو بی آنیسٹ ود یو, مطلب کتنی ہی آپ کی ویڈیوز لوگوں نے مجھے بھیجی ہیں جو لیک ہوئی ہیں, مطلب نہیں وہ والی نہیں, لیک سے مراد یہ ہے کہ وہ کیا کہیں گے, وہ جو لیک آ گئی, چلے آپ کے پاس آ گئی, ہاں مارکیٹ میں جو آ گئی. اچھا ویسے یہ لیک ویڈیوز بتائیے جو سلسلہ چلا ہوا لیک آڈیو ویڈیوز, یہ کیا اچھا ہے, یہ کون ہے جو کر رہے ہیں, ہیکر کون ہے؟ پتہ نہیں ہے, خیر آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یہ قوم کو بھی پتہ ہی ہے کہ ہیکر کون ہے. اپنا تو نہیں کوئی, اپنا ہی ہے, یہ ہمیشہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو آئی بلیو کوئی اس سے خاص فرق تو پڑا نہیں, آپ نے دیکھا نا الیکشن پہ اس کے نتائج کا اثر ہوا, تو بھائی یہ ریلیونٹ ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اچھا ویسے آپ ویڈیو لیک بھی, اور اس کا آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اچھا اس یار یہ میں سوال ہی بالکل, یہ میں اپنے ایڈیٹر صاحب کو کہوں گا بالکل یہ کاٹ دیجیے گا. ہم تمہیں مفت میں مل گئے ہیں, حالانکہ لوگوں نے اتنی بار سنی ہے, لیکن میں چاہوں گا آج اب یہ نہ سنائیں. یہ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ سنی ہوئی ہے, وہ سنائے نا بہت ساری, جس کی آپ نے اشعار بھی خود آپ نے مرتب کر لی ہیں. دلچسپ واقعہ ہے, وہ ایک غزل تھی اور مجھے بڑی پسند تھی, استاد سلامت علی خان اور عذرا سلامت نے اس کو گایا تھا. تو وہ شاعر کون ہے میں نہیں جانتا, مگر وہ بڑی چھوٹی بہر کی غزل تھی. تو عاطف چھوٹی بہر کی, آپ بہن سمجھے ہوں گے, میں نے چھوٹی بہر کی. تو وہ انہوں نے عاطف توقیر صاحب نے اس کو, ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک نشست میں, تو انہوں نے اس کے کچھ نئے شعر, تو بڑے خوبصورت تھے. ہمیں عطا کریں نا, لیکن گنگنا کے. اچھا میں مائک چیک کروں. تو پھر ایک کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا مطلع اسی کا رہنے دیتے ہیں جو استاد سلامت علی خان صاحب نے گایا, اور ایک شعر اس کا پڑھ کے پھر جلدی دوسرے والے. نہیں آرام سے کریں, ہم نے کہیں جانا. زمانہ چاہیے تھا
تمہیں کیا چاہیے تھا, یہ میرا دل ہے لڑکی, کھلونا چاہیے تھا. ٹوائے تمہیں کیا چاہیے تھا, بچھڑنے والے تجھ کو, بچھڑنے والے تجھ کو بہانا چاہیے تھا. تمہیں کیا چاہیے تھا, تیرا خط پڑھ رہا ہوں, تیرا خط پڑھ رہا ہوں, جلانا چاہیے تھا. تمہیں کیا چاہیے تھا, تمہاری تھی وہ دستک, تمہاری تھی وہ دستک, بتانا چاہیے تھا. تمہیں کیا چاہیے تھا. بہت خوبصورت شعر ہے. میں جمع کر رہا تھا, میں جمع کر رہا تھا, گھٹانا چاہیے تھا. تمہیں کیا چاہیے تھا. وہ پتھر تھا تو پتھر, وہ پتھر تھا تو پتھر ہلانا چاہیے تھا. اور ایک پھر شعر اور بھی ہے اس کا بڑا, وہ جان ایلیا کے انداز میں. تو آیا جا رہا ہے, تو آیا جا رہا ہے, تو جانا چاہیے تھا. تمہیں کیا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے جانا چاہیے تھا آپ نے, مجھے تو نہیں کہا. نہیں سر, میرا خیال ہے سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے, لیکن میں نے آپ کو نہیں کہا. آپ نے مجھے یہ اس کا ایک آخری شعر میں نے آپ کے لیے لکھا ہے, وہ آپ کی بڑی فرمائش ہے. آپ نے مجھے کہا کہ بہت دن گزر چکے, بہت دن گزر چکے, اب نہانا چاہیے تھا. اقرار بھائی تھینک یو سو ویری مچ. میرے ٹائم کا, میں حالانکہ بہت بزی تھا, میں بہت بزی تھا, لیکن یقین کرے, میں یقین کیجئے, میں نے ان کو میں کہ نہیں آج میں نے انٹرویو جو ہے نا لینا ہے, تو یار میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یار وہ ایک لائن سنا دیں, ہم تمہیں مفت میں مل گئے. ایسے یار دنوں میں نے شاعری سنا دی, وہ بھی گا کے آپ کو. یار پلیز ایک لائن. نہیں وہ لائن تو پھر تھوڑا سا ہے اس کا. لائن ایک لائن. حالانکہ مجھے پتہ ہے ایک لائن سے آپ کو کچھ نہیں بنتا نا. شاعر جو ہوتا ہے نا اس کا تو ایک کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, ریلیونس نہیں بنتی. لیکن چلے میں پھر ایک لائن ہی صحیح, پتلی سی کو لائن. ہم تمہیں مفت میں مل گئے ہیں, تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ہماری قیمت ان سے پوچھو جن کے ہاتھ اور دامن خالی رہ گئے. ترس اور محبت میں بہت فرق ہے, اور جب تک تمہیں یہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گے. محبت ہمارا حق سمجھ کر ہمیں دو, ترس اور ہمدردی کی زکوٰۃ اپنے پاس رکھو, ہم اپاہج نہیں ہیں. محبت قرارداد نہیں جسے توڑا نہ جا سکے. بوسے زبان کے نیچے پڑے پڑے زہر بننے لگیں تو انہیں تھوکا بھی جا سکتا ہے. انگلیوں کی پوروں میں ٹھہرا ہوا لمس دیمک بن کر بدن کو چاٹنے لگے تو ہاتھوں کو ترک تعلق کی دیوار سے رگڑا بھی جا سکتا ہے. سنو, کالر کے پھول سے دل کا کانٹا بننے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے, اور ہم تمہیں مفت میں مل گئے ہیں, تو یہ مت سمجھو کہ ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. واہ واہ اقرار بھائی, شاد رہیں, آباد رہیں. اور یہ اگر میرا کیمرہ مین اگر یہ دکھا پائے گھوڑا, تو یہ پکڑیے گا ذرا, اس کو اٹھائیے گا. فریم میں آ رہا ہے گھوڑا, فریم میں آ رہا ہے, یہ دکھا دیں اقرار بھائی, آپ خود ہی اٹھا کے دکھا دیں. دیکھیں اقرار بھائی کی کالے رنگ سے محبت جو ہے, چیک کریں کہ گھوڑا بھی کالا ہے, بلیک گھوڑا. تو اقرار بھائی یہ کالا 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 آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو, بڑے پیارے لگتے ہیں. اور امید کی کوئی کرن ہمارے اس معاشرے, ہماری سوسائٹی کے لیے اگر کوئی ہے تو ایک جاتے جاتے ایک کچھ چھوٹا سا پیغام دے دیں. سر امید کی کرن, امید کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے. بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہوں گی. تھینک یو سو ویری مچ, آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ شاد رہیں, آباد رہیں, اور جلدی آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. میرے پاس جب بھی ٹائم ہوا انشاءاللہ میں دوبارہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. السلام علیکم سر. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.